بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ رسول میں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپایا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کے بارے میں کچھ تفصیلاً آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر اڑا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح بچہ بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے تب تک یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق امتیاز باقی رہے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ علیہ السلام کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، عازر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آ گیا، اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی، بہت عرصے تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ اوپر کے 3 مردوں کو آپ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زادے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 4، جو کھایا جو چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے
اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کاسمک پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسلام کے بارے میں تمام اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔